السلام علیکم دوستوں، آپ سب کو میرے چینل لیگل انالائسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں عبدالعلیم کاکڑ ایڈوکیٹ، اور آج کا جو سیشن ہے ہم اس میں بات کریں گے کہ جب کسی کی منگنی ہو جائے تو اس منگنی کی قانونی حیثیت اور شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ کیا قانون میں منگنی کے لیے کوئی گنجائش ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، یا اس قانون میں اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا شریعت کیا کہتا ہے اس حوالے سے کہ منگنی کیا ہے اور منگنی کی شرعی حیثیت کتنی ہے، اور کیا ہمارے معاشرے میں شریعت کے مطابق جو منگنیاں ہم کرتے کیا وہ شریعت کے مطابق ہوتی ہے یا نہیں۔ آج اس ٹاپک پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ بچپن میں بچوں کی منگنیاں کرا دیتے ہیں، یا ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جب کوئی لڑکی لڑکا پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ بعض خوشی میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لڑکے کے نام پہ ہے، اس کی منگنی اس سے ہو چکی ہے۔ جب وہ آہستہ آہستہ جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں 18 سال سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں، تب مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہوتی، یا لڑکے کو لڑکا پسند نہیں ہوتا، اور ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ہر دو فریقین کی پسند سے کیا جائے، اور ہر دو فریقین سے پوچھا جائے کہ ہم آپ کی منگنی یا آپ کی شادی اس سے کرانا چاہتے ہیں، تو کیا آپ اس بات پہ خوش ہیں یا نہیں ہے۔ ایسی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ اس چیز کو بہت برا فیل کرتے ہیں۔ ہماری اسپیشلی ٹرائبز میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ والدین اس چیز کو بہت برا محسوس کرتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے گھرانے کے اور ہمارے خاندان کی یہ رواج نہیں ہے کہ ہم لڑکی سے پوچھیں اس کی مرضی، لیکن اس میں ایسی کوئی بری بات نہیں ہے، اس سے پوچھنا چاہیے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ قانون میں اور شریعت میں منگنی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، نہ ہی کوئی ایسا کوئی قانون ہے کہ وہ منگنی کو سپورٹ کرے، یا شریعت میں اس کے لیے کوئی اجازت دی گئی ہو، یا اس کے لیے کہا گیا ہو کہ منگنی ہوتی ہے۔ شادی بیسیکلی جو شریعت میں ہے یا جو قانون میں ہے وہ نکاح ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون جو اپنی منگنی جس کی منگنی ہو گئی ہو، اور جو پریشان ہو کہ اب تو منگنی ہو گئی، ابھی ہم کس قانون کے تحت ہم عدالت جائیں، کیا کریں، تو اس کے لیے بیسک سا ایک پروویژن آتا ہے فیملی لاز میں، جسے ہم کہتے ہیں جیکٹیٹیشن آف میرج۔ جیکٹیٹیشن آف میرج وہ ہوتا ہے کہ لوگ جب بچپن میں منگنیاں طے کر دیتے ہیں، یا بعد میں جب منگنیاں طے ہو جاتی ہیں، کچھ خراشیں آ جاتی ہے، اور کوئی ایک پارٹی نہ مان رہا ہو کہ میری منگنی نہیں ہوئی ہے، اور دوسری پارٹی کہہ رہی ہو کہ وہ میں نے اس خاتون سے یا اس مرد سے منگنی کی ہوئی ہے، تو وہ جو ایگریوڈ پرسن ہے جو اس چیز کو نہیں مان رہا، وہ عدالت میں فیملی عدالت میں وہ ایک دعویٰ فائل کر سکتا ہے، اور اس میں جیکٹیٹیشن آف میرج مانگ سکتا ہے۔ عدالت جو دو گواہ ہوں گے وہ دو گواہ پیش کریں گے، اور جب دو گواہ پیش ہونے کے بعد جو شخص مدعی ہوگا ان کا بیان قلم بند کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، اس میں اس دوسرے شخص کو بھی فریق بنانا ضروری ہوتا ہے کہ جس کے خلاف آپ یہ عدالت کی ڈکری لینا چاہتے ہیں، چونکہ ویسے بھی اس کی کوئی قانونی اور شرعی حیثیت تو ہے نہیں، تو عدالت جیکٹیٹیشن آف میرج کی بنیاد پہ آپ کا دعویٰ ڈکری کر دے گا۔ اس طرح سے آپ جو ایک منگنی ہوتی ہے یا جو ایک رشتہ ہوتا ہے اس سے آپ آزاد ہو سکتے ہیں۔ اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے آپ کو بتانا کہ آپ کسی بھی جب کوئی رشتہ ہو تو آپ اس چیز کو فالو کرتے ہوئے اپنی مرضی سے یہ کریں اور لوگوں کو اپنی بدنامی یا کسی کی بدنامی کرائے۔ تو اگر اس حوالے سے کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں سوال کیجیے گا، میرا نمبر موجود ہے، مجھ سے رابطہ کیجیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔